ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان کی حکومت کو کافی مشکلات درپیش ہیں، لیکن وہ اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے یہ عوام پر اور ان کی حزب اختلاف کی جماعتوں پر واضح کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنے کہے کے مطابق آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کیوں کر کے حزب اختلاف اور دیگر جماعتیں اتحاد بنا کر اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں۔ حد تو یہ بھی ہے کہ عمران خان کے اتحادی یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف بھی اب ایک خیال کے مطابق ان حزب اختلاف کی اتحاد یعنی کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حق میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب عمران خان کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی ان کو نااہل قرار دینے کے لیے، ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیجئے، لیکن اصل ہدف صرف عمران خان ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹایا جائے اور ان کے ساتھی جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی درگور کیا جائے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کی جماعتیں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ موجود رہی ہیں یا اس سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ موجود تھیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف مکمل طریقے سے محاذرائی بنا دی گئی ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں جو حزب اختلاف کی جماعتیں بیان کرتی ہیں؟ سب سے پہلا تو مسئلہ عوام کا ہے، عوامی نوعیت کا ہے۔ مہنگائی در حقیقت عروج پر ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اور عوام کہتی ہیں کہ عوام کا بہت برا حال کر دیا گیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ساتھ میں غربت، بے روزگاری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جو مزید حزب اختلاف کی جماعتیں بیان کر رہی ہیں اس میں فحاشی، عریانیت اور بہرہ روی بھی کافی حد تک پھیل چکے ہیں۔ 8 مارچ ہر سال 2019 سے لگاتار منایا جا رہا ہے، اس میں جو سلوگنز دیے جا رہے ہیں وہ پاکستانی عوام کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ پاکستانی عوام تو چلیں دور کی بات کہہ لیں، اب جو بین الاقوامی میڈیا ہے یا عوام ہے یا گروپس ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان 3 سالوں میں جس تیزی کے ساتھ 8 مارچ یعنی کہ عورت مارچ میں جو پلے کارڈز اٹھائے جا رہے ہیں، جو خطبے اٹھائے جا رہے ہیں اور ان میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو نعرے درج ہیں، وہ پاکستانی معاشرے کے بالکل قریب نہیں ہے اور نہ ہی معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جو ادھر کی میجورٹی عوام ہیں، میجورٹی قوم ہے مذہبی لحاظ سے وہ مسلمان ہیں، یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق 98 یا 97% لوگ جو ہیں مسلمان ہیں اور وہ اس دین کی بالکل پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خاص ایجنڈا ہے جسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، آگے قدم جمانے کے لیے، اس گروپ کو مستقل کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی عمران حکومت میں نہیں ہوئی ہے۔ عوام کا جو صحیح معنوں میں جو رد عمل آ رہا ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، فحاشی، عریانیت اور معاشرے پہ پھیلتی ہوئی گھریلو ناچاکیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کے بطور قومی حالات کو دیکھیں تو پاکستانی عوام اس بات میں بھی کافی تذبذب کا شکار ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر حزب اختلاف کی جماعتوں کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی تنہائی کا سامنا کر رہا ہے، یعنی کہ جتنے دوست ممالک تھے ان سے رابطے ختم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ایسے ملکوں سے رابطے بڑھا رہے ہیں جو کبھی پاکستان کے دشمن ہوا کرتے تھے یا دوست نہیں تھے، کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنے میں وہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے یہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے۔ تبکہ عمران حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، خارجہ پالیسی کو نئی سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ رشیا ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ اس کے ساتھ ماں سوائے اسرائیل کے وہ سب کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ایسا عمران خان کہتے ہیں۔ تب کہ ان کے حزب اختلاف کی جماعتیں کہتی ہیں کہ عمران خان اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تمام پلاننگ بنا چکے ہیں اور وہ آگے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نظریہ پاکستان سے منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایسے حالات پیدا کر دے رہے ہیں پبلک
یا سوشل طور پہ کہ یہاں پہ ایک نئے قسم کے نظریے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ مذہبی اقلیتوں کو، نظریاتی اقلیتوں کو یہاں پہ اچھالا جا رہا ہے، یہاں پہ سامنے لے کے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ دو گروپس ضرور نظر آئیں گے، جیسے کوئی بھی یہاں پہ پاکستان میں کوئی غیر مسلم جو ہے وہ نامحفوظ نہیں ہے، وہ محفوظ ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس دور میں ان کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے جیسے ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا، یعنی کہ وہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے جیسے ہندوستان کا معاشرہ ہو، جہاں پہ ہر قسم کے نظریات کو آگے پنپنے کی اجازت ہو، تبکہ اسلام ہمارے ملک کا جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس بات کی اجازت صرف دیتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی کام ہوں گے وہ اسلامی نظریات کے مطابق ہوں گے۔ اس معاملے پہ لوگ جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کو اور نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور کو بہت یاد کرتے ہیں، یعنی کہ 2005 تک کا جو دور تھا، 79-80 سے لے کے 2005 تک کا دور، وہ بہت مناسب تھا میڈیا کے لیے، جہاں پاکستانی روایات اور اسلامی نظریات کو ملا کر ایک معاشرہ تشکیل دیا گیا تھا، اور وہ معاشرہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا۔ 2006 کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور ابھی یہ حالات ہیں کہ لبرل، ماڈرن، سیکولر اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو یا LGBT اور نیو ٹو سیکس سوسائٹی کو اس طریقے سے یہاں پہ ابھارا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ چند سالوں میں اپنے قدم یہاں پہ جما لیں گے۔ اس پہ عمران خان صاحب کی کوئی گرفت نہیں ہے، ایسا حزب اختلاف کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ پھر تیسری یا چوتھی جو پوائنٹ آتا ہے وہ کشمیر کا معاملہ آتا ہے۔ یہ الزام بھی ان پر لگایا گیا ہے جو اکثر دکھنے میں آتا ہے کہ درست بھی ہے کہ کشمیر بھارت کو دے دیا گیا ہے، اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، کشمیر کا جو ہے اسٹیٹس تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میں اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اور حال ہی میں جو بھی فلم بنی ہے دی کشمیر فائلز، اس پہ یہی دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہوئے ہیں جتنے مسلمانوں نے ہندو پنڈتوں پہ کیے ہیں، یعنی کہ کشمیری پنڈتوں پہ کیے ہیں جو ہندو ہوتے ہیں، ان کو مارا ہے، ان کو مار بھگایا گیا ہے، وہ ہندوستان کے بھارت کے مختلف علاقوں میں جا کر بسے ہیں، اور کشمیر میں سوائے مسلمانوں کے اور کسی کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ رہیں۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ کشمیر انہوں نے مکمل طریقے سے بھیج دیا ہے۔ ابھی ننند کو جو انہوں نے واپس کیا تھا، یا جاسوس کلبھوشن کے معاملے پر حکومت پاکستان نے بہت خراب حرکتیں دکھائی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا موقف مزید کمزور ہوا ہے۔ بھارتی مسلمان بھلے پاکستان کو مانے یا نہ مانے، ان کا ساتھ دے نہ دیں، وجہ کوئی بھی ہو کہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو ڈر خوف ہے یا واقعی میں وہ لوگ دل سے بھارتی وطن پرست لوگ ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان یہ سمجھتا آ رہا تھا ہمیشہ سے، اور پاکستان کی نس نس میں یہ بات باقی تھی کہ ہمیں بھارتی مسلمانوں کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ان کے اوپر ہونے والی پریشانیوں کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان برصغیر مسلم قوم پرستی کے نام پر ہی آزاد ہوا تھا۔ وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کے علاقوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں، وہاں مسلمانوں کی آبادی کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ شادیاں اس طرح سے کروائی جا رہی ہیں کہ نان مسلمس اور بالخصوص ہندو جو ہیں لڑکے، وہ مسلمان لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ کنورٹ بھی ہو رہے ہیں لادینیت کی طرف یا کسی اور مذہب کی طرف، اور وہاں کا جو مسلمان اسلامی روایت کے مطابق زندگی مسلمان گزارتے ہیں، اب ان کو ایک سیکولر لبرل قسم کی، جیسے ہمارے 8 مارچ والے ہیں، اس طرح کی زندگی گزارنے پہ رہے ہیں۔ دوسرا، محسورین نے پاکستان کی واپسی کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان کو بلوائیں گے یہاں پر، اس پر رتی برابر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس طریقے سے پیش کر رہا ہے جیسے وہ مدینہ کی ریاست بنانے کے بہت بڑے حامی ہیں۔ جناب، حزب اختلاف کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب میڈیا میں اور کم از کم حکومتی سطح پر اپنے تمام جتنے بھی رہنما ہیں، وزراء ہیں، کارکن ہیں، ان کو اس بات کی طرف لازمی ایک دستخط کر دیں کہ بھائی آج سے جتنی بھی میری پارٹی کی رہنما ہیں، فیمیل لیڈرز ہیں، وہ لوگ مکمل حجاب میں آئیں گی، اور کیا کہتے ہیں وہ بال کھول کر یہ بغیر دوپٹے کی نہیں آئیں گی، اور جو بھی ہوگا وہ اپنے ادارے میں، اپنے محکمے میں، اپنے شعبہ جات میں جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گی، اور میں خود بھی نماز پڑھوں گا۔ تو مدینہ کی ریاست کا پہلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو، جیسے جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں تھا، نواز شریف کے پہلے دور میں تھا، بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور میں تھا، کہ ایک روایت پسند پاکستانی تھا،
اس پہ کسی قوم کا کلچر نہیں دکھایا جاتا، نہ سندھی کا، نہ پنجابی کا، نہ بلوچی کا، نہ پٹھان کا، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں کسی مذہب کو ایسے اٹھا کے دکھایا جا رہا تھا کہ آپ سکھوں کو لا کے بٹھا دے رہے ہیں ہندوؤں کو۔ شبنم ہمارے پاس موجود تھیں، وہ ہندو تھیں، لیکن کسی کو آج تک نہیں پتا کہ وہ ہندو تھیں، ان کو لوگ مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ ایک گیٹ اپ ایسا دے دیا گیا تھا پاکستان میں کہ آپ کا جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیص ہے، آپ کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور آپ کا جو طرز زندگی ہوگا وہ اسلامی طرز زندگی ہوگا۔ یہ 3 بیس تھیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے میڈیا کی، وہ اس کو قائم نہیں کر سکیں عمران خان، نہ نیشنل میڈیا پر کر سکیں اور نہ ہی اپنے محکموں میں کر سکیں، اور نہ ہی عوام کو اس طرف تبلیغ دلا سکیں کہ بھائی ہمیں اردو کو اپنی قومی زبان، شلوار قمیص کو اپنی قومی لباس، اور اسلامی طرز زندگی کو اپنا قومی طرز معاشرہ بتانا چاہیے۔ تو اس پہ وہ بالکل بری طریقے سے ناکام رہے ہیں۔ دوسرا، وہ مسلم رہنما بار بار ان کا سوشل میڈیا، اور وہ بتاتے رہتے ہیں عمران خان اپنے سرکاری ذرائع ابلاغ میں کہ میں جو ہوں وہ اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، میں امہ کو متحد۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ اسلام کے لیے یا امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے قائم کیا ہو۔ ہاں، ابھی جو 23 مارچ میں وہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ تمام مسلم دنیا کے بڑے بڑے رہنما آئیں گے، وہ ایک گیدر ہوں گے، شاید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہوا تھا 1974 کا اسلامی کانفرنس، اس کے بعد یہ دوسرا بڑا اسلامی کانفرنس ہوگی جس پہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اور اس پہ کشمیر اور فلسطین کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم لوگ کے پاکستانیوں کے بھی خیال میں اس کو منانا چاہیے، حزب اختلاف کو اس کو 23 مارچ کو روکنا نہیں چاہیے، تاکہ دنیا کو یہ پرسیپشن جائے کہ جناب ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان قوم پرستی پر یقین رکھتے ہیں، ہم مسلم قوم پرستی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا، قائد اعظم کا جانشین کہہ رہے ہیں، دوسرا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کا جانشین ہوں، اور قائد اعظم کا جتنی بھی ان کی خواہشات تھی، جو ان کا نظریہ تھا، میں اس کو کروں گا۔ تو اس میں سے ایک بھی نظریہ پاکستان صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو سک رہا۔ پاکستان میں قرارداد پاکستان کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا جا رہا، قرارداد مقاصد کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا جا رہا، آئین پاکستان 1973 کا تھا اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانشین بانیان پاکستان ہیں؟ تو اس پر بھی قائد حزب اختلاف، میڈیا اور عوام کافی حد تک جو ہے وہ پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا، عمران خان نے اپنی حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، کیسے ملک کو لے کے چلنا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ان کی بدعنوانی کے تمام ثبوت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، میں 1-2 سال میں ان کے خلاف ساری کارروائی کروں گا۔ نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، چودھری برادران صاحبان اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو بھی ہیں، ان سب کے خلاف جو علیحدگی پسند تھے، جو انتہا پسند تھے، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے اداروں کو تباہ کیا، جنہوں نے محکموں کو تباہ کیا، جنہوں نے شعبوں کو تباہ کیا، مطلب پاکستان کے ہر ایک چیز کو تباہ کیا، ان سب کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہے، اور وہ کتنا تباہ کر کے جائیں گے، ہمارے حوالے کر کے جائیں گے، ہمیں اس کے بارے میں موجود ہے، اس کے بارے میں ہم نے پورا پلان بنا کے رکھا ہے۔ ہم 3 سال کے اندر، 2 سال کے اندر سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، چاہے عالمی معاملات کیسے ہی کیوں نہ خراب ہوں، لیکن ہم صحیح کر لیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا عمران خان کا دھرنے میں۔ انہوں نے 22 سال تو چھوڑ دیں، جو دھرنا شروع کیا تھا انہوں نے 2014 سے یا 13 سے شروع کیا تھا، تو اس وقت سے انہوں نے یہ باتیں کر کے رکھی تھی۔ تو ان میں سے ایک دعویٰ بھی ان کا درست نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے قرضے بھی اتار دیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، FATF کو بھی صحیح کر دیں گے، ورلڈ بینک کو بھی صحیح کر دیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی کام صحیح نہیں ہو پا رہا۔ عمران خان کے عوام کو یہ بھی غصہ ہے، اور حزب اختلاف بھی یہ شکایتیں کرتی تھی، ابھی تو نہیں کری کیونکہ ابھی ان کا بھی ٹانکا وہی بج رہا ہے، کہ عمران خان کے جو اتحادی ہیں، یعنی کہ MKM، کاف لیگ اور دوسرے لوگ، یہ لوگ بدعنوان بھی تھے، دہشت گرد بھی تھے، چور ڈاکو بھی تھے، لٹیرے بھی تھے۔ شیخ رشید جیسے وہ کہتے تھے میں اس کو اپنا چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، تو وہی سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف، جو عمران خان کی زبان ہے اس کے حوالے سے بات کریں، ان کا بندہ فواد چودھری بھی ہے، زبیدہ جلال بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو بھی نام نہیں یاد آ رہے ہیں وہ بھی ہیں۔ دوسرا، انڈین مووی جو ہے کشمیر فائلز، اس کا ذکر ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ پروپیگنڈا فلم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی ریاست کا تو خواب ہی رہے گا، اور میرے خیال میں تو مدینہ کی ریاست کا نام اب لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے ان لوگوں کو ختم کیا گیا تھا جو اسلام کی بنیادی نظریات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ شرک سے روکنا، ختم نبوت پر عمل کروانا، اور کیا کہتے ہیں بے حیائی سے رکوانا، اور عوام کے لیے خدمت کرنا،
یہ کچھ اہم ترین باتیں تھیں۔ عقیدہ اور عبادت کے معاملے میں لوگوں کو کاربند کرنا، شریعت کے معاملے میں چلیں لوگوں کو آہستہ آہستہ کاربند کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور عبادت کے معاملے میں تو لوگوں کو ایک ساتھ کیا جا سکتا تھا، تو وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ باقی بجلی، گیس، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم و تربیت، ہنر وغیرہ، انفراسٹرکچر وغیرہ، اس پر بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے جس پہ کیا جائے۔ اچھا، یہ تو وہ باتیں تھیں جو حزب اختلاف، میڈیا ہاؤسز، کچھ میڈیا ہاؤسز اور عوام جو ابھی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے، مطلب اب پرسنٹیج پہ تو نہیں بول سکتے، لیکن کچھ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، کچھ عمران خان کے خلاف ہیں، اور کچھ خاموش بیٹھی ہوئی صرف نظارہ دیکھ رہی ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے جو آ رہی ہیں باتیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ چونکہ میں اب ان کی کرپشن کیسز کو ختم نہیں کروں گا، اور میں نے وہ کر لیا ہے، ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہمارے اتنا ریزروس بن گیا ہے، ہمارے اثاثات جو ہیں وہ کافی اوپر تک چلے گئے ہیں، دنیا ہمارے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مہنگائی ابھی بڑھی ہے، غربت ابھی بڑھی ہے، فحاشی بڑھی ہے، لیکن 5 سال کے بعد ہم ان سب کو اپنے قابو میں لے لیں گے، کیونکہ وہ جو برا کر کے گئے تھے وہ ہماری توقعات سے زیادہ برا کر کے گئے تھے، تو ان سب کو ٹھیک کرتے کرتے ہمیں تھوڑا وقت ملے گا، اس لیے ہم 5 سال مزید چاہ رہے ہیں، اور حزب اختلاف کہتے ہیں 5 سال اگر ہم نے ان کو دیے ہیں تو یہ مزید خراب کر کے چلے جائیں گے، اور اتنا کھنڈر بنا کے چلے جائیں گے ملک کو کہ یہاں پہ کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی بخود ختم ہو جائے گا ملک، یعنی کسی امریکہ کو اس کو آنے ضروری ہے، اس لیے امریکہ بھی خاموشی سے یہ تماشا سارا دیکھ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کے تمام حواری یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوٹے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات وہ گنوا رہے ہیں۔ ناظرین، جو بھی صورتحال ہے، ایک ہم سلسلہ سے کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں یہ بات جو ایک تجزیہ دینا چاہیے وہ یہی ہوگا کہ ان کے دور کے بعد سے، ان کے دور میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جمہوریت کا تختہ پلٹا نہیں جائے گا، آرمی سیاست میں نہیں بولے گی، اور آرمی یہ کر رہی ہے، سیاستدان خود اپنے پیر پہ کھلاری ماننے کے چکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ادارے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ ہر کام ادا کر رہے ہیں، اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو تھوڑا، دونوں طرف بتائیں گے بھی، عمران خان صاحب کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ان کو ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ آپ جتنے بھی ریزروس بڑھا رہے ہیں، اثاثات جتنے بھی کر رہے ہیں، مسلم امہ کے لیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی تک فی الحال کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے عوام کے، کہ ایک پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ گھما گھمی ہو رہی ہے۔ صحیح ہے بھائی، کووڈ کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی ہے، حالات وار ہوئے ہیں، اس میں بھی لڑے، لیکن یہی چیز پچھلے وزیر اعظم اور صدور بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے وقتوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے، افغانستان بالکل ہمارے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے رشیا کا ساتھ نہیں، رشیا کے خلاف نہیں جا رہا، میں نہ یوکرین کے خلاف جا رہا ہوں، میں کسی کے جنگ میں پڑھیں، وہ بہت دور کا معاملہ ہے۔ پرویز مشرف اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ہے وہ تو بالکل پڑوس میں ہمارے آ کر بیٹھ گئے تھے، رشیا اور امریکہ، ہمارے پاس کیا واقع تھا، اور ہمارے برابر میں ایک دشمن تھا انڈیا، اور دوسرا پھر کیا کہتے ہیں سپر پاورز تھیں، اور پھر ایک وہ میدان تھا، میدان جنگ تھا افغانستان، تو اس پر تو ان کو واقعی میں کنفیوژن ہو رہی ہوگی جنرل محمد ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو۔ آپ کے دور میں یہ والا سین نہیں ہوا کہ آپ کے بالکل برابر میں آ کر لوگ بیٹھ گئے ہوں، ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیں انڈیا نے آپ کے اس میں وہ کیا، حزب اختلاف کی جماعتیں اس طرح کی بات سوچتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مہنگائی پر قابو پائیں، یہ بے روزگاری پر قابو پائیں، یہ بڑھتی ہوئی فحاشی میڈیا اور سوسائٹی میں، پبلک میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے، بے روی پھیل رہی ہے، مخلوط معاشرتی نظام کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے، یا 8 مارچ عورت حقوق مارچ کا پورا جو نظریہ تھا، پاکستانی نظریہ جو تھا، پرسپیکٹیو جو تھا، اس کو چینج کر کے ایک نیا پرسپیکٹیو دے دیا گیا ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈر، LGBT اور پتنی کون کون سے لوگوں کو لا کر یہاں پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، مطلب ہجڑوں کو یقینی طور پہ کیا کہتے ہیں ان کے حقوق ملنا چاہیے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ملا تھا، نادرا میں ان کو جگہیں دی گئی تھی، کافی ساری جگہوں پہ جگہیں دی تھی، وفاقی سطح کی تھی، ان میں وہ آ کر بیٹھے تھے، لیکن اب وہ کسی اور انداز سے دیا جا رہا ہے، وہ حقوق ان کے کسی اور حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، اصل بنیادی حقوق کو بیان نہیں کیا جا رہا، اور کسی حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ان سب سے پاکستانی عوام کافی تکلیف میں آئی ہوئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا عمران خان صاحب کو، ان جو پبلک قسم کے ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا
مستحکم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ مذہبی اقلیتوں کو یا نظریاتی اقلیتوں کو جو ہے وہ فل فارم میں لے کر آ جا رہے ہیں, ملی نغموں میں ڈال دے رہے ہیں, یا عوام کے بجائے آپ اداروں کو آگے لے کر آ رہے ہیں. اس طرح سے نہ کیجیے. عوام سے ملک ہے, عوام چلاتی ہے ملک کو, آپ کو منتخب عوام نے کیا ہے, تو عوام کے لیے سوچیں. لسانیت کو آپ فروغ مت دیجیے, مذہبیت کو آپ فروغ نہ دیجیے, فرقہ واریت کو آپ فروغ نہ دیجیے. آپ کے دور میں اسلام کے مسلمان جو ہیں, ان کے جو فرقے ہیں, ان کے لوگوں نے آ کر کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے. اب ان 3 سالوں میں رمضان ٹرانسمیشن میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہیں کہ ابھی ڈائریکٹ. تو اس طرح کے, اور حزب اختلاف کو یہ وہ ہے کہ ان کو 5 سال کرنے دیں, ان کی رہنمائی کیجیے. یہ چلیں مان لیں کہ سپورٹرز کی بات کہ یہ ابھی نئے آئے ہیں, غلطیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ عمران خان صاحب سے غلطی ہونا, اور جب کہ ان کے ساتھ تمام ادارے موجود ہیں, بین الاقوامی لوگ بھی موجود ہیں, تو پھر ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے, تو غلطیاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن حزب اختلاف کو چاہیے کہ وہ مازرائی کرنے کے بجائے وہ ان کو 5 سال کرنے دیں, جہاں انہوں نے 3.5 سال ان کو گڑبڑ کرنے کی دے دی اور احتجاج کرتے رہے. اس سے بہتر ہے کہ اب تھوڑا سا ان کو 1.5 سال اور دے دیں, اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ادارے میں, یہ محکمے میں, یہ شعبے میں تم یہ کام غلط کر رہے ہو, تو اس کو صحیح کرو. یہ اس طرح سے نہ کرو. میڈیا آپ سے انٹرویو لیتا ہے, آپ ان سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کو بتائیں جو کہ بھئی اکنامک میں یہ پرابلم ہو رہا ہے, کلچر میں یہ پرابلم ہو رہا ہے, ریلیجس اس پہ یہ ہو رہا ہے, پاکستان آئیڈیالوجی میں یہ پرابلم ہو رہا ہے, اسلام میں یہ پرابلم ہو رہا ہے, آپ اس کو یوں کر کے ایڈجسٹ کر لیجئے. یہ تھوڑا سا آپ ان کو بتائیے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ تھوڑا سا معاملات کو سنبھالیں. کیونکہ یہ ان کے مطابق اور لوگوں کے مطابق, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کووڈ بھی آیا اور دوسرے معاملات چلیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی خسارہ اٹھانا پڑا ان کو. اور پھر ایک اور بات, عمران خان صاحب اپنی زبان بھی درست کریں. وزیر اعظم پاکستان اگر افغانستان کا بھی وزیر اعظم ہوگا یا اور کوئی 3rd کلاس کنٹری کا بھی وزیر اعظم ہوگا, تو ایسا مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن اگر ہوگا تو اس کو اپنی زبان, اپنا طریقہ ایسا نہیں استعمال کریں. اس کو شاہانہ شان طریقے سے, اردو بہت پیاری اور چاشنی زبان ہے, اس میں دبے لفظوں میں بات کو مارا جا سکتا ہے بہت اچھی طریقے سے, تو آپ اس پہ کریں. یہ تھوڑی کہ آپ حزب اختلاف کے لوگوں کی نقلیں اتار رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے چوراہے پہ کھڑے ہوئے. تو وزیر اعظم کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہیں, اور حزب اختلاف کے لوگوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے. اور جو لوگوں نے حزب اختلاف میں بہت ساری ویڈیوز ایسے آئی ہیں کہ جو فحاشی پھیلائی ہے, جن کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, ان کو تو بھائی سائڈ لائن کیجیے تاکہ لوگوں کا مورال بڑھے. اس پورے 10-15 سالوں میں جو پاکستانی سیاست جس تیزی کے ساتھ گندی ہوئی ہے, غلط زبانوں کا, غلط حرکات کا, غلط نظریے کی جس سے ترویج اشاعت کی گئی ہے, اس سے پاکستان کی عوام کو بہت دھچکا محسوس ہوا ہے, لگا ہے دھچکا. تو خدا کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے اور ان شہداء کے لیے کام کیجیے جو پاکستان بناتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا پیچھے, اور آج تک وہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں. پھر ان شہداء کے لیے بھی کام کیجیے, پاکستانی عوام شہداء کے لیے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد کسی نہ کسی حساب سے سیاستدانوں کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوائی ہیں, لسانیت کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ, فرقہ واریت کی بنیاد پہ, نظریے کی بنیاد پہ. اور ان معصوم عوام کا بھی جو بم دھماکوں میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو خودکش دھماکے ہوتے تھے, ان میں جو مارے گئے, یا جو 90 کی دہائی میں لوگ مارے گئے ہیں, بے قصور مارے گئے, ان شہداؤں کو خراج عقیدت, شہداء عوام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے بارے میں سوچیے. تو دونوں طرف کو یہی کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کیجیے. سڑکوں پہ یہ نہیں چلتا ہے معاملات جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے سوچیے تاکہ اس کے ادارے مضبوط ہوں. بڑے بڑے ملکوں کی تاریخ آپ لوگ کے سامنے ہے, آپ لوگ ان کو دیکھیے, ان کو سمجھیے اور اس ملک کو مضبوط کیجیے خدا کے لیے. کیونکہ اس کا مقصد, اس ملک کا مقصد کسی ایک زبان, کسی نسل, کسی ذات پات کے لیے نہیں تھا, بلکہ دین اسلام کے مذہب کی نہیں, دین اسلام کے معاشرتی نظام کو نافذ کرنے اور برصغیری مسلم قوم پرستی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. یہ ملک اسلامی جمہوریت اور جدید فلاحی اسلامی نظام کے ملک کے لیے
بنایا گیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے گا، کافی لمبا بھی ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے، اور عوام سے گزارش ہے کہ وہ صرف نواز شریف صاحب یا صرف علی زرداری صاحب یا عمران خان صاحب کے خلاف یا حق میں نہ ہوئیں، اس ملک کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچیے، اور آئندہ الیکشن میں ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ اہل ہوں۔ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، MQM، کاف لیگ، سب کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کون کتنے پانی میں۔ تو خدا کے لیے شخصیت پرستی سے باہر نکلیے، تنظیم پارٹی سسٹم سے باہر نکلیے، نئے لوگوں کو بھی دیکھیے، وہ غلطی کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہے، لیکن موقع سب کو دیجیے۔ جمہوریت کا تختہ پلٹنا نہیں چاہیے، جمہوریت کو قائم رہنا چاہیے، اسلامی جمہوریت کو قائم رہنا چاہیے، بلکہ جمہوریت کو نہیں، اسلامی جمہوریت کو۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔